السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 23 سورۃ الصاد کی آیات نمبر 65 تا 88 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار. رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه موردون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.
قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: تم فرماؤ میں ڈر سنانے والا ہی ہوں، اور معبود کوئی نہیں مگر ایک اللہ سب پر غالب، مالک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، صاحب عزت بڑا بخشنے والا۔ تم فرماؤ وہ بڑی خبر ہے، تم اس سے غفلت میں ہو۔ مجھے عالم بالا کی کیا خبر تھی جب وہ جھگڑتے تھے؟ مجھے تو وہی ہوئی ہے کہ میں نہیں مگر روشن ڈر سنانے والا۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا ایک ایک نے کہ کوئی باقی نہ رہا مگر ابلیس نے اس نے غرور کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں۔ فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو لعنت کیا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ بولا اے میرے رب، ایسا ہے تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تو مہلت والوں میں ہے اس جانے ہوئے وقت کے دن تک۔ بولا تیری عزت کی قسم، ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ فرمایا تو سچ یہ ہے اور میں سچ ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان میں سے جتنے تیری پیروی کریں گے سب سے۔ تم فرماؤ میں اس قرآن پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا اور میں بناور والوں سے نہیں۔ وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے، اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جانو گے۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر: اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے کفار سے تمہیں عذاب الہی کا خوف دلاتا ہوں، یعنی قرآن یا قیامت یا میرا رسول منظر ہونا یا اللہ تعالیٰ کا واحد لا شریک لہ ہونا، کہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے اور قرآن پاک اور میرے دین کو نہیں مانتے۔ یعنی فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے باب میں یہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحت نبوت کی ایک دلیل ہے۔ مدعا یہ ہے کہ عالم بالا میں فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے باب میں
سوال و جواب کرنا، مجھے کیا معلوم ہوتا اگر میں نبی نہ ہوتا، اس کی خبر دینا میری نبوت اور میرے پاس وہی آنے کی دلیل ہے۔ دارمی اور ترمذی کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی بہترین حالت میں اپنے رب عز و جل کے دیدار سے مشرف ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ واقعہ خواب کا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت رب عزت تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عالم بالا کے ملائکہ کس بحث میں ہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رب تو ہی دانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر رب العزت نے اپنا دست رحمت و کرم میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا اور میں نے اس کے فیض کا اثر اپنے قلب مبارک میں پایا تو آسمان و زمین کی تمام چیزیں میرے علم میں آ گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم جانتے ہو کہ عالم بالا کے ملائکہ کس امر میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، ہاں اے رب، میں جانتا ہوں، وہ کفارات میں بحث کر رہے ہیں، اور کفارات یہ ہیں: نمازوں کے بعد مسجد میں ٹھہرنا اور پیادہ پا جماعتوں کے لیے جانا، اور جس وقت سردی وغیرہ کے باعث پانی کا استعمال ناگوار ہو اس وقت اچھی طرح وضو کرنا۔ جس نے یہ کیا اس کی زندگی بھی بہتر، موت بھی بہتر، اور گناہوں سے ایسا پاک صاف نکلے گا جیسا اپنی ولادت کے دن تھا۔ اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو: اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنۃ فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو کچھ مشرق و مغرب میں ہے سب میں نے جان لیا۔ امام علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی معروف بخازن اپنی تفسیر میں اس کے معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھول دیا اور قلب شریف منور کر دیا، اور جو کوئی نہ جانے اس سب کی معرفت آپ کو عطا کر دی، تاکہ آپ نے نعمت و معرفت کی سردی اپنے قلب مبارک میں پائی، اور جب قلب شریف منور ہو گیا اور سینہ پاک کھل گیا تو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے با علام الہی جان لیا، یعنی حضرت آدم کو پیدا کروں گا، یعنی اس کی پیدائش تمام کر دوں اور اس کو زندگی عطا کر دوں۔ سجدہ نہ کیا، یعنی علم الہی میں، یعنی اس قوم میں سے جن کا شیوا ہی تکبر ہے۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر آدم آگ سے پیدا کیے جاتے اور میرے برابر بھی ہوتے، جب بھی میں انہیں سجدہ نہ کرتا، چاہے جائے کہ ان سے بہتر ہو کر انہیں سجدہ کروں۔ اپنی سرکشی و نافرمانی اور تکبر کے باعث پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت بدل دی۔ وہ پہلے حسین تھا، بدشکل رو سیاہ کر دیا گیا اور اس کی نورانیت سلب کر دی گئی، اور قیامت کے بعد لعنت بھی اور طرح طرح کے عذاب بھی۔ آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت اپنے فنا ہونے کے بعد جزا کے لیے، اور اس کی مراد یہ تھی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے فراغت پائے اور ان سے اپنا بغض خوب نکالے اور موت سے بالکل بچ جائے، کیونکہ اٹھنے کے بعد پھر موت نہیں، یعنی نفخہ اولا تک، جس کو خلق کی فنا کے لیے معین فرمایا گیا۔ ماں تیری ذریت کے، یعنی انسانوں میں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ موت کے بعد اور ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے روز۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول اس کا اختتام پذیر ہوا۔
हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदक़े अल्लाह ताला के दरबार के अंदर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्श कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फ़रमाए, तमाम बीमार को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, तमाम मुरम्मीन को जन्नतुल फ़िरदौस में आला व बाला मकाम अता फ़रमाए। आप तमाम मज़ीद नाज़रीन से ये इस्तज़ा रहती है कि ख़त्म नबूवत के सदक़े ये एक सदका जारिया है, जो हम प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और जो आप सुन रहे हैं और जो आप आगे फैला रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी इस काविश को अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए और दिन क़यामत मुझे और आपको अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा